ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے، جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ دنیا میں نبی ہیں وہ بھی مر کر چلے گئے، صحابہ ہیں وہ بھی مر کے چلے گئے، اولیاء اللہ ہیں وہ بھی دنیا سے مر کے چلے گئے۔ آ رہے ہیں مرنے کے لیے، جینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ہم جینے نہیں آئے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی جیتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے، لیکن موت کا مزہ ان کو بھی چکنا پڑا اور دنیا سے وہ بھی پردہ کر گئے۔ جب وہ نہ رہے تو پھر کون رہے گا اور کسے حق ہے رہنے کا؟ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جینے پیدا ہوئے۔ ہم دنیا میں جینے نہیں پیدا ہوئے، دنیا میں مرنے پیدا ہوئے۔ جینے کی جگہ جنت ہے، زندگی ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، خوشی ہے غم نہیں، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو وہ زندگی ہے اصلی زندگی، وہاں کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، باقی دنیا میں رہنا کسی کو نہیں۔ جس اولاد کے لیے، جن بھائیوں کے لیے ہم کما رہے ہیں، خون پسینہ بہا رہے ہیں، ان کے لیے گھر بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، وہ ہماری موت پر کیا دیں گے؟ ہمارے منہ پہ مٹھی ڈالیں گے، ہمارے سر پہ خاک ڈالیں گے۔ دیکھا نہیں مرنے والے کو کیا دیتے ہیں؟ جو میں سونا چاندی ڈالتے ہیں اس کے اوپر، یا مٹھی ڈالتے ہیں؟ مٹھی ڈالتے ہیں، دونوں ہاتھوں میں مٹھی اٹھائی، اس کے منہ پہ پھینک کے مارتے ہیں، کہتے ہیں منہا خلقناکم، جناب علی اسی مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے۔ پھر مٹی اٹھائے گا، اس کے سر پہ ڈالے گا، کہے گا فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں چلے جاؤ جس سے تم آئے تھے۔ پھر مٹی اٹھائے گا، پھر اس کے منہ پہ ڈالے گا، کہے گا منہا نخرجکم تارتن اخری، قیامت میں دوبارہ تمہیں اللہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ دیکھا آپ نے، آپ کی اولاد نے اور بھائیوں نے، جن کے لیے آپ نے زندگی کھپا دی، خون پسینہ بہا دیا، ان کے لیے سب کچھ قربانی دے کر زندگی ان کے لیے گنوائی، آج وہ اولاد تمہیں کیا دے رہی ہے؟ تمہارے سر پہ مٹی ڈال رہی ہے، تمہارے منہ میں خاک ڈال رہی ہے۔ یہ مٹھی ہے نا، مٹھیوں میں خاک لے کر دوست پہنچے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ زندگی بھر جو آپ نے اپنی اولاد سے اور بھائیوں سے محبت کی، آج اس کا بدلہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا دے رہے ہیں؟ مٹی اٹھا کر تمہارے سر پہ ڈال رہے ہیں اور تمہارے منہ پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ بزرگوں، ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں اور جنت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ جی نہیں لگانا ہے ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہوشیار کیا ہے اور قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ خبردار، تمہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا پیسہ ٹکا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے مال کے چکر میں پڑ کر تم اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے رسول کو بھول جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کو بھول جاؤ۔ ایسا نہ کرنا۔ یہ دنیا کی رنگ رنگیلیاں، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ مال و دولت، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکہ دینے والا شیطان مردود وہ بھی تمہیں دھوکہ دیتا ہے۔ کہیں تو اس کی باتوں میں، اس کے چکر میں مت آ جانا۔ اگر تم اس کی باتوں اور چکر میں آ گئے تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ آدم کی اولاد کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔
اسی نے تو جنت سے نکالا، اب واپس جانے کا دیتا ہے؟ یہ دونوں دھوکے باز ہیں. دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ رنگیلیاں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا مال و دولت، یہ دھوکے باز. اللہ نے فرمایا اس سے ڈرو اور اس سے بچو. جو اس میں پھنس گیا وہ مارا جائے گا. دنیا کا حقیر اور ذلیل ہونا بھی دنیا میں بسا، دل میں بسانا. دنیا راگی کے دانے کے برابر ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ نافرمان کو پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. دوستو، اللہ نے فرمایا اور سچ فرمایا ہے. قرآن شریف پڑھتے ہیں، علماء سے پوچھیں. اللہ نے دنیا کو کہا دار الغرور، دھوکے کا گھر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے دلی کا. زندگی کا سامان دنیا کا تھوڑا سا ہے. الدنیا اقل من القلیل وعاشقها اذل من الذلیل. یہ دنیا تھوڑے میں سے بھی تھوڑی ہے اور اس کا چاہنے والا ذلیل تر لوگوں میں ہے. بزرگوں اور دوستو، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جنت کو سمجھا نہیں، اس لیے دنیا سب کچھ معلوم ہو رہی ہے. اگر جنت کا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے اور جنت کی زندگی کا یقین آ جائے، خدا کی قسم یہ دنیا منہ لگانے کے لائق نہیں. دنیا کے انسان اور قومیں وہ جہالت میں ہیں، غفلت میں ہیں. ان کے پاس قرآن نہیں، ان کے پاس حدیث نہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. دعوت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ سب کو دعوت دے کر یہ سمجھاؤ کہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. دنیا کا یہ دھوکہ ہے، موت کے بعد اصلی زندگی شروع ہوگی. خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات اسی لیے پیدا کی ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے اس دنیا کو سجایا ہے، اس زمین کو سجایا، ڈیکوریشن کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دیکھیں کہ کون اس دنیا کی زیب و زینت میں پھنس جاتا ہے اور کون اس دنیا کے بنانے والے رب تک پہنچتا ہے. جو مال میں پھنس گیا وہ ناکام ہو گیا، جو مال کے دینے والے خدا تک پہنچا وہ کامیاب ہوا. جو چاند تک پہنچ کے اٹک گیا وہ بے ایمان ہو گیا، وہ پھنس گیا. اور جو چاند کے بنانے والے رب تک پہنچ گیا، چاند کو دیکھ کر چاند کے خدا تک پہنچ گیا، مال لے کر مال کے دینے والے رب تک پہنچ گیا، یہ مومن ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستاروں کو کہ یہ میرا خدا ہے. جب چاند نکلا تو کہنے لگے نہیں، چاند میرا خدا ہے. جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگا سورج میرا خدا ہے، یہ سب سے بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ سب نہیں ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب میں بنی ہوئی شکلوں سے منہ پھیر کر بنانے والے رب کی طرف منہ کرتا ہوں. اب نہیں بھٹکوں گا، اب نہیں بھٹکوں گا، اب نہیں شرک کروں گا. تو چاند دیکھا، ستارے دیکھے، سورج دیکھا اور ان سب کے بنانے والے رب تک پہنچ گئے. وہ مومن کامل بن گئے، وہ خلیل اللہ کے دوست بن گئے. کیونکہ ان کا ایمان صحیح ہو گیا. مخلوق کو دیکھا لیکن اس میں پھنسے نہیں، اٹکے نہیں، نکل گئے، اس اللہ کی طرف پہنچ گئے جو اللہ نے بنایا تھا. یہی ہمارے لیے ہے. مال کما کر مال و دولت کے نشے میں اٹک جائیں تو یہ دھوکہ ہو جائے گا. مال کما کر جو اللہ نے مال دیا اس کا حق ادا کریں، اس اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کے لیے خرچ کریں، بندوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے خرچ کریں، اللہ کے فرائض زندہ کرنے کے لیے خرچ کریں. تو پھر یہ مال کے کمانا نفع ہو گیا، فائدہ ہو گیا، نجات کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ اس مال سے اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تک یہ پہنچ گیا، یہ کامیاب ہو گیا.
اور اگر مال کی محبت میں دنیا میں جم گیا اور وہ سارا مال اور دولت دنیا کے سنوارنے اور بنانے میں لگ گیا تو یہ پھسل گیا اور یہ گر گیا اور یہ مر گیا اور یہ ہلاک ہو گیا. یہی ایک امتحان ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. بندے اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں مال و دولت لگاتے ہیں یا اپنی خواہشات میں لگا دیتے ہیں. جو خواہشات میں لگا دیتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے.